اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں شدید قحط پڑا۔ لوگ نماز استسقاء کے لیے میدان عرفات میں جمع ہو رہے تھے، لیکن کسی طرح قحط کے آثار کم نہ ہوئے۔ برابر ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا۔ چنانچہ آئندہ ہفتے جمعے کی نماز کے بعد لوگ پھر عرفات میں جمع ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ فام ضعیف و ناتواں انسان ہے، جس نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور سجدے میں گر کر قسم کھائی کہ تیری ذات عظیم ہے اور تو عزت و جلال والا ہے۔ میں اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاؤں گا جب تک تو باران رحمت سے اپنے بندوں کو سیراب نہ کر دے۔ چنانچہ اس کی دعا کے بعد میں نے دیکھا کہ آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے اور اس قدر میںہ برسا کہ میں حیران تھا۔ بعد ازاں اس سیاہ فام بندہ خدا نے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کی اور چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا کہ دیکھوں یہ شخص کہاں جاتا ہے۔ جب چلتے چلتے ایسے مقام میں داخل ہوا جہاں ایک برج فروش رہتا ہے، یہ دیکھ کر میں واپس چلا آیا اور صبح کو کچھ روپے لے کر اس برج فروش کے مکان پر پہنچا۔ میں نے کہا مجھے ایک غلام خریدنے کی ضرورت ہے۔ میری اس درخواست پر اس سوداگر نے تقریباً 30 غلام مجھے دکھائے۔ ان سب کو دیکھ بھال کر کے میں نے کہا ان کے علاوہ اور بھی کوئی غلام ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں، ایک منحوس سا غلام ہے جو کسی سے بات نہیں کرتا۔ میں نے کہا اسے بھی دکھاؤ۔ تو سوداگر اسی غلام کو لے آیا جس کو میں دیکھ چکا تھا کہ اس کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے باران رحمت کی تھی۔ میں نے سوداگر سے دریافت کیا کہ تم نے اس کو کس قیمت پر خریدا ہے؟ سوداگر کہنے لگا خریدا تو میں نے 20 اشرفیوں کا ہے، مگر آپ کو صرف 10 اشرفیوں کا دے دوں گا، بلکہ میں تم کو اس کی قیمت میں 27 اشرفیاں دوں گا۔ پھر فرمانے لگے کہ بس اس کا سودا کر کے وہ غلام کو ہمراہ لے کر چلا آیا۔ تو وہ غلام کہنے لگا اے میرے آقا، آپ نے آخر مجھے کیوں خریدا ہے؟ میں تو کسی بھی خدمت کے قابل نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے تم کو اس لیے خریدا ہے کہ میں تمہارا خادم بنوں اور تم میرے مالک۔ میری اس بات پر غلام نے دریافت کیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس پر میں نے عرض کیا کہ میں کل تمہاری کرامت دیکھ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول فرمائی اور اپنی رحمت کی بارش کر دی جس کے لیے مخلوق پریشان تھی۔ اس نے دریافت کیا کیا واقعی آپ نے ایسا دیکھا؟ میں نے کہا ہاں۔ اس کے بعد اس نے دریافت کیا کیا آپ مجھے آزاد کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں نے تجھے آزاد کیا اللہ کے واسطے۔ اس کے بعد میں نے ایک غیبی آواز سنی کہ اے ابن مالک، تجھے مبارک ہو، تجھے بشارت ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت فرما دی۔ بعد ازاں اس غلام نے کامل وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا اس کے چھوٹے آقا کی آزادی پر تو اللہ کا شکر ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزاد کرنے پر اس کا شکر کس طرح ادا کروں گا؟ اس کے بعد دوبارہ وضو کر کے اس نے 2 رکعت نماز ادا کی اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگی کہ الہی تجھے معلوم ہے کہ میں نے 30 سال تک تیری عبادت کی اور میں تیرے درمیان عہد تھا کہ تو میرا پردہ فاش نہ کرے، مگر اب جب کہ میرا راز کھل گیا ہے تو میری روح قبض کر کے اپنے پاس بلا لے۔ جب دیکھا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو معمولی کفن دیا اور نماز پڑھ کر دفن کر دیا۔ بس جب میں سویا تو کیا دیکھتا ہوں 2 خوبصورت بزرگ عمدہ سا لباس پہنے ہوئے، ان میں سے ایک صاحب نے مجھے فرمایا اے ابن مبارک، کیا تجھے اللہ تعالیٰ سے شرم نہیں آتی؟ اور یہ کہہ کر وہ چلے۔ تو میں نے دریافت کیا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور یہ میرے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آخر میں نے دریافت کیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کس طرح شرمایا، حالانکہ کثرت سے نماز پڑھتا ہوں؟ پر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آج اولیاء اللہ میں سے ایک ولی کی وفات ہوئی اور تم نے اس کو اچھا کفن نہیں دیا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو میں نے اس غلام کی قبر کھولی اور کھول کر نہایت عمدہ اور نفیس کفن پہنایا اور دوبارہ نماز جنازہ ادا کر کے دفن کیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم فرمائے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سب ملتا ہے کہ سچ ہے اللہ تعالیٰ اپنے متقی اور فرمانبرداروں کی خود عزت بڑھا دیتا ہے۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے فنا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کو خود اس کے آگے جھکا دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔